قرآن شریف میں اللہ نے فرما دیا ہے ہمارے جو ہے اندر کھجلیاں ہو رہی ہیں، جتنے بھی جو ہے بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ نہیں بلکہ آپ بڑے زلزلے آ رہے ہیں، آج ہمیں بڑے مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریزن یہی ہے، سبب یہی ہے، ہم نے آج اللہ اکبر گناہ کبیرہ کرنا شروع کر دیے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے اگر ہم گناہ کبیرہ کرنا چھوڑ دیں گے، اللہ ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا دے گا، اللہ ہمیں تمام تر پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان الکریم والفرقان الحمید، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم میزنم، دمد شیخ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا خان ازہری میزنم، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ محترم سامعین حضرات، ممبر نور پر تشریف فرما تمام تر علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ کافی ٹائم سے آپ بڑی بڑی اچھی باتیں اور بڑی بڑی اچھی نعتیں سماعت کر رہے ہیں، اور یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں آج کا یہ پروگرام جناب مرحوم پتن صاحب کے چہلم کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ ان کی بے حساب مغفرت عطا فرمائے، اور مغفرت ہو چکی ہو تو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں موت اور زندگی کیا ہے، موت اور زندگی میں فرق کیا ہے، زندگی اور موت کا معاملہ کیا ہے۔ جسم اور روح جب اتحاد کر لیتی ہے، مل جاتی ہے، اس کو زندگی کہا جاتا ہے، اور جسم اور روح جب مختلف ہو جاتے ہیں، جدا جدا ہو جاتے ہیں، تو اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو جسم کے ساتھ روح بھی ہوتی ہے، تب ہم بڑی اچھی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ایک دن وہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم سے ہمارے روح کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی کو موت کہا جاتا ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے، آج ہمارے یہاں کا معاشرہ یہ ہے، ہم بڑا ڈرتے ہیں موت سے، ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، بڑا خوف ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ اس شعر کو سنیں گے حضرات، آپ کو میں بتاؤں ہم اس لیے ڈر رہے ہیں، ہم اس لیے جو ہے کانپتے ہیں موت سے، اس لیے بھاگتے ہیں موت سے، اس لیے کہ اگر آپ کوئی ایسا جرم کر کے کسی کی عدالت میں جا رہے ہوں تو عدالت میں جانے سے پہلے فرار ہونے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آپ مجرم ہیں، آپ کو سزا ہوگی، آپ کو ضرور سزا ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ لوگ جو بالکل مجرم نہیں ہیں، جو بالکل صاف ہیں، جنہیں کوئی جرم کا ان کے اوپر جو ہے دھبا نہیں ہے، وہ بڑی جو ہے آہستہ کے ساتھ ہی نہیں بلکہ سینوں کو چوڑا کر کر عدالت میں پیش ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ یاد رکھیں اگر ہم مومن بنے ہوئے ہیں، اگر ہم متقی بنے ہوئے ہیں، اگر ہم سچے اور پکے واقعی مسلمان بنے ہوئے
ہوئے ہیں تو یاد رکھیں یہ ہمیں موت کہاں تک لے کر جاتی ہے، ہمیں موت آنے کے بعد کیا کیا مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم زندگی میں رہے، ہم نے زندگی کو گزارا، تو زندگی میں رہنے کے بعد جنہیں اللہ نے توفیق دی اور جو اللہ نے توفیق دینے کے بعد جن کے مقدر میں لکھا تھا وہ مدینہ المنورہ دیکھ کر آئے، وہ حج بیت اللہ کی زیارت سے مالا مال ہوتے رہے، یعنی کہ اگر انہوں نے عمرہ کیا ہے یا انہوں نے حج کیا ہے تو زندگی میں رہنے کے بعد انہیں مدینے والے یعنی اللہ کے رسول کے روزے کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور اللہ کے پیارے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اور یہ موت تو وہ ہے کہ جب موت آ جاتی ہے تو پھر قبر میں مدینے والا تشریف لے کر آتا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام نے اس طرح یوں بیان کیا ہے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دنیا میں ہم جب جاتے ہیں تو اگر کسی حاجی سے پوچھ لیا جائے، کسی عمرے والے سے پوچھ لیا جائے کہ اسے آج کتنی خوشی ہو رہی ہے تو وہ بتائے گا کہ زندگی میں ایسا دن میرا کبھی نہیں آیا جو آج آ گیا ہے کہ آج مجھے اللہ کے رسول نے اپنے در پر بلا لیا ہے اور مدینہ المنورہ کی زیارت سے مالا مال فرما دیا ہے۔ تو پھر کیوں موت سے بھاگ رہے ہیں، کیوں موت سے ڈر رہے ہیں؟ وہ وجہ یہی ہے۔ آئیں حضرات گرامی، آج دنیا کا معاشرہ کیا ہے، ہمارے جو ہے درمیان کا معاملہ کیا ہے۔ آج اگر کسی سے بھی پوچھا جائے، جو امیر حضرات ہیں اگر ان سے بھی پوچھا جائے نا، وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان سے اگر پوچھ تاچھ کی جائے وہ بھی پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر کوئی کسی بھی سرمایہ دار ہے اس سے اگر پوچھا جائے وہ بھی پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین اگر ان کی اولاد غلط راہ کی طرف چل رہی ہے، اگر ان کی اولاد اچھے کام نہیں کر رہی ہے تو وہ یہاں تک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ ہمیں اگر اس سے اچھا بہتر تو یہی ہوتا کہ ہمیں اولاد ہی نہ دیتا۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے نا تو وہ اس کشمکش میں پریشان ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے ہمیں پوری جو ہے زندگی کی دولت دینی پڑ جائے، پورا سرمایہ دینا پڑ جائے، لیکن ہمیں اللہ پاک کوئی اولاد عطا فرما دے۔ پتہ چلا کوئی اپنی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی کسی پرابلم میں نظر آ رہا ہے، اگر صاحب اولاد ہے وہ اولاد کی وجہ سے پریشان، جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ ویسے پریشان نظر آ رہا ہے، کوئی شادیوں کو لے کر اپنی بیویوں کو سامنے رکھتے ہوئے پریشان نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اسی کے بعد علماء کرام کی بارگاہ میں جایا جاتا ہے، تعویذ کی گزارشیں کی جاتی ہیں، مزارات پر جایا جاتا ہے، وہاں پر اپنی فریادیں رکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن ہم اس کی جڑ کو دیکھیں، اس کا ریزن اور اس کا سبب کو تلاش کریں۔ ہمیں اللہ اکبر اتنے مصائب و آلام کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں اتنی پریشانیوں میں کیوں ہمیں مشغول کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، تو آئیں میری زبان ہی نہیں بلکہ آئیں اس کلام اللہ سے بات کرتے ہیں، کلام اللہ سے پوچھتے ہیں جس کی ہر ایک بات سچی ہے، جس کی بات میں شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کتاب سے پوچھا جاتا ہے آج کیوں اتنے پریشان نظر آ رہے ہیں، آج لوگ اتنی کیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے آپ پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آپ پر جو پریشانیوں کا نزول ہوتا ہے وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آج گناہ کرنا آپ چھوڑ دیں گے اللہ آپ کو تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی شیب رضا احمدی، مفتی شیب رضا احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پتہ چلتا ہے تفسیر میں
मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हमें खुजली भी होती है, हमारे गुनाहों की वजह से होती है, हमारे चराग गुल होते हैं गुनाहों की वजह से होते हैं, हमें ठोकरें लगती हैं गुनाहों की वजह से लगती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा याद करें मेरे भाई, अल्लाहु अकबर। कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमा दिया है हमारे जो है अंदर खुजलियां हो रही हैं, जितने भी जो है बीमारियां होती हैं, और यहाँ तक कि नहीं बल्कि आप बड़े जलजले आ रहे हैं, आज हमें बड़े मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ रहा है। रीजन यही है, सबब यही है, हमने आज अल्लाहु अकबर गुनाहे कबीरा करना शुरू कर दिए हैं, जिनकी वजह से हमें मसाइब व आलाम का सामना करना पड़ रहा है। पता चलता है अगर हम गुनाहे कबीरा करना छोड़ देंगे, अल्लाह हमें मुसीबतों से निजात दिला देगा, अल्लाह हमें तमाम तर परेशानियों से छुटकारा अता कर देगा। अल्लाहु अकबर। जरा अंदाजा लगाएं, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ का मफहूम है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है, आज सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि अल्लाहु अकबर, चाहे वो आलम अरब हो, चाहे वो आलम अजम हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कोई सा भी देश हो, अल्लाहु अकबर, पूरे दुनिया का अलमिया ये है कि लोग वहाँ पर जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो जालिम बैठे हुए हैं, वो अल्लाहु अकबर जुल्म रियाया पर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मिशकात शरीफ में अल्लाहु अकबर हदीस शरीफ बयान की जाती है, जिसको मैं अपने अल्फाज के जामे में आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता है, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही इबादत के लायक हूँ, मेरे अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। अल्लाहु अकबर। इसी हदीस शरीफ का एक टुकड़े में बयान किया जाता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाता है, तमाम लोगों के दिल मेरी जो है मेरे हाथ में है, जैसे कि उसकी शान के मुताबिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमा रहा है, मैं जिस तरफ चाहता हूँ लोगों का रुझान उस तरफ कर देता हूँ, मैं जिस तरफ चाहता हूँ लोगों का ध्यान उस तरफ कर देता हूँ। बल्कि कुरान शरीफ फरमाता है, अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत अता फरमाता है, और जिसको चाहता है जिल्लत अता फरमाता है, जिसको चाहता है बादशाह की कुर्सी पर बिठा देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह बादशाहत से उठाकर उसको नीचे बिठा दिया करता है। पता चला ये जालिम हुक्मरान जो बैठ रहे हैं, ये आज के जो बादशाह हमें नजर आ रहे हैं, जो रियाया पर जुल्म कर रहे हैं, हम रोते हुए नजर आते हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, एहतिजाजात कर रहे हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, रोड पे निकलने से पहले आप अपनी मस्जिदों को आबाद करें, एहतिजाज करने से पहले अल्लाह के जिक्र को आबाद करें। अल्लाहु अकबर। एक दूसरे की पास जा जाकर, एक दूसरे की बारगाह में जा जाकर इन बादशाहों की शिकायतें करने से पहले आज आ जाएं, अल्लाह की तरफ लौट कर आएं, और अल्लाह की तरफ लौट आने के बाद तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के बाद अल्लाह को मना कर देखें, फिर अल्लाह जब चाहेगा तो आपको भी इज्जत अता फरमा देगा, तमाम मसाइब व आलाम से छुटकारा अता फरमा देगा। इसी हदीस शरीफ के मफहूम में फरमाया गया है कि अल्लाह के हाथ में जैसे कि उसकी शान के मुताबिक है, लोगों के दिल हुआ करते हैं, जिस तरफ चाहता है उस तरफ अल्लाह उनको फेर देता है। अब जो है ये यहाँ पर कोई बहाना नहीं है कि हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत हो रहे हैं, ये हमारे गुनाहों का रीज़न है, गुनाहों के सबब है, गुनाहों का मामला है। वरना तो तारीख का मुताला करने से यहाँ तक पता चलता है, आज तो करोड़ों की तादाद में है, लाखों की तादाद में है। आज से पहले अगर लोग कम भी थे, आज से पहले अगर तादाद में कम भी थे, तो अल्लाहु अकबर हर एक जंग में फतयाब होते हुए नजर आते। आपने जंग बदर की तारीख को ना पढ़ा, वहां तो बड़े कम लोग थे। जब जा रहे थे ना जंग लड़ने के लिए, लोग मजाक बना रहे थे, लोग हंसी बना रहे थे। आप क्या लड़ेंगे? ना आपके हाथ में तलवार है, ना आपके पास कोई ऐसा साजो सामान है जो आप उन जो है मुशरिकीन और उन कुफ्फारे मक्का से आप इस तरह से मुतालबा कर सकें या उनसे इस तरह से मुनाजरा कर सकें। अल्लाहु अकबर। लेकिन दुनिया ने देखा, तारीख में लिखा गया है, तारीख में इस बात को पेवस किया गया है कि उन 313 ने अल्लाह की दी हुई ताकत से ऐसे जोहर दिखाए, ऐसा उन काफिरों को कुचल कर रख दिया कि उस जंग बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह नसीब फरमा दी है। क्यों? इसलिए कि वो लोग अल्लाहु अकबर तादाद
معلومات میں ضرور کم تھے، لیکن ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے تھے، ان کے دل رسول اللہ کی محبت کا چراغ ان کے دلوں میں منور تھا۔ اللہ اکبر۔